السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ فقہ المیسر میں ہم انشاءاللہ اس سیمسٹر میں پہلے کتاب البیوع لیں گے، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے باقی دیکھیں گے کیا ممکن ہے ہمارے لیے۔ کتاب البیوع یعنی تجارت کے یا خرید و فروخت کے مسائل۔ سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے مختلف طرح کی عبادات کا حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ، اس کی لین دین، اس کی ڈیلنگ، اس حوالے سے بھی اس کی رہنمائی کی ہے، اس کو تعلیمات دی ہیں، اور انہی تعلیمات میں سے جو ایک انسان کی ضرورت ہے زندگی میں چیزوں کو خریدنے کی، بیچنے کی، لین دین کرنے کی، تو اس حوالے سے بھی ہم قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اس میں رہنمائی پاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کاروبار، تجارت، خرید و فروخت کرنے کے حوالے سے کیا تعلیمات دی ہیں، اور یہ انسان کی ضرورت ہے، چاہے آدمی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ بزنس مین نہ بھی ہو، براہ راست تجارت، کاروبار کرنا اس کا نہ بھی کام ہو، تب بھی یہ وہ چیز ہے کہ جس کا ہر انسان کو روزمرہ کی زندگی میں اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کی ضروریات ساری کی ساری اس کے پاس مہیا ہو، کسی سے کچھ چیز لینے کا یا خریدنے کا اس کو ضرورت نہ پیش آئے۔ تو جب یہ انسان کی ضرورت ہے، اور ضرورت بھی وہ ہے کہ جو روزمرہ کی زندگی میں ہے، ہاں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا کبھی زندگی میں ایک بار واقعہ پیش آیا، وراثت کے مسائل ہیں، ہاں کوئی فوت ہوا تو اسی وقت جو ہے اس کی تقسیم کی ضرورت پیش آئے گی کہ کون وارث ہے، کس کا کتنا حق ہے۔ تو ہاں یہ وہ وراثت کے مسائل میں سے وہ مسائل ہیں کہ جن کو اگر ہر آدمی نہ بھی جانتا ہو، بعض مخصوص اہل علم جانتے ہوں کہ جو اس طرح کے مسائل میں رہنمائی کر دیں تو کافی ہے۔ اور بھی اس طرح کی زندگی کے کئی ایک مسائل ہیں کہ جس کی ہر انسان کو ضرورت نہیں ہوتی، لیکن خرید و فروخت یہ وہ چیز ہے کہ جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اگر انسان کو علم نہ ہو تو وہ حرام میں جا پڑے، حرام کا ارتکاب کر لے۔ اور بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ دین صرف چند عبادات کا نام ہے، اس کے بعد کاروبار، بزنس، لین دین، دنیا کے ان معاملات کو جس طرح مرضی کرتے رہیں، اس میں اسلام کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور یہ سراسر بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے بہت سے لوگ جہالت، لا علمی کی وجہ سے ہی دن رات ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً جائز نہیں ہوتے، حرام ہوتے ہیں، اور اس حرام ہونے کی بنیاد پر ان کا لین دین کیا ہوا بھی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ مثلا جمعہ کی اذان ہوگی دوسری، آپ مسجد کو آ رہے ہیں، اور مسجد میں آتے آتے آپ کو کوئی چیز بیچنے والا مل گیا، کیا خیال ہے؟ خرید لیں گے؟ ہاں، آپ آتے آتے آپ نے کوئی ٹائم نہیں لگایا، بس وہ اس نے آپ اس نے بتایا کہ چیز 10 دینار کی آپ دیکھتے ہو، ڈسکاؤنٹ پہ چلو لو،
آتے آتے آپ نے چیز پکڑی اور اس کو 10 دینار دے دیا اور جمعہ کی دوسری اذان ہو چکی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہے اور کیا ہوا سودا باطل ہے. لیکن پتہ ہے لوگوں کو اس کا نہیں پتہ، اور کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہ بہت سی چیزیں، اگر کہیں اور نہیں تو مکہ میں حرم کے آس پاس دیکھا کریں کہ جہاں پر لوگ بستے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور حرم کی طرف جانے والے نمازی بعض اوقات جمعہ کی اذان کے بعد خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت ان کے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، صرف میں مثال دی ہے، اس طرح کی ایک نہیں سینکڑوں مثالیں آپ لے سکتے ہیں کہ جس میں روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو شرعاً ناجائز اور حرام ہیں، صرف لا علمی کی وجہ سے. اور لا علمی بھی باقاعدہ لاپرواہی کے انداز سے، سمجھتے ہوئے کہ یہ کون سا کوئی دین کا مسئلہ ہے، یہ تو دنیا کے مسائل ہیں بس. حالانکہ وہاں پر بھی ہمیں اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی دی گئی ہے. اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے اس باب کو سمجھنے کی ہمیں کس قدر ضرورت ہے. میرا یہ مقدمہ پیش کرنا اس باب کے حوالے سے صرف اس لیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ خرید و فروخت کے مسائل، کتاب البیوع، ان مسائل کو سمجھنا ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، تاکہ ہم معاملات جو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ شرعی طریقے سے کر سکیں، حلال جائز طریقے سے کر سکیں اور حرام سے بچ سکیں. تو چنانچہ اس میں جس طرح کہ آپ کے سامنے لکھا گیا کہ 23 ابواب پر مشتمل ہے کتاب، یعنی کافی ابواب ہیں، اگرچہ اکثر باب چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے اہم مسائل ہیں تقریباً. سب سے پہلے تو تجارت کی تعریف کیا ہے. بیع کا لفظ جو ہے جس کو تجارت کہا جاتا ہے، کچھ لینا یا دینا، لین دین کرنا، یہ ہے بیع. ویسے بیع کا لفظ جو ہے اس کو بیچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب بیع کا لفظ اکیلا آتا ہے تو اس میں بیچنا اور خریدنا دونوں ہی اس میں آتے ہیں، سمجھے نا. لیکن اگر بیع اور شراء دو لفظ آ جائیں تو بیع کے معنی بیچنا اور شراء کے معنی خریدنا، سمجھے نا. اور شریعت میں شرعی طور پر اصطلاحی تعریف میں مال کو مال سے بدلنا، چاہے یہ ادھار ہو یا ہمیشہ کے لیے کچھ جائز فائدہ ہو. مال کو مال سے بدلنا، اکثر تو ہم بیع کو یا لین دین کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ چیز آپ نے بیچی، میں نے 10 دینار کی خریدی تو یہ بیع ہے. لیکن ضروری نہیں کہ وہ چیز 10 دینار کی لوں تبھی ہے. آپ نے فرض کرو مجھے پانی کی بوتل دی اور میں نے اس کے مد مقابل آپ کو ٹیشو پیپر کا ڈبہ دے دیا، کیا خیال ہے؟ یہ بیع ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ بھی بیع ہے، یہ بھی تجارت ہے. سمجھے نا بات؟ کہ ضروری نہیں کہ پیسے کے ساتھ ہی ہو، چیز کا دوسری چیز کے ساتھ بھی تبادلہ ہو سکتا. اور سابقہ زمانوں میں اکثر تبادلے لوگوں کے اسی انداز سے ہوتے تھے. سابقہ زمانوں میں اکثر لوگوں کی کاروبار ان کا تجارت ایسے انداز سے ہوتی تھی، پیسوں سے کم ہوتی تھی، اور چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کرنا زیادہ ایسے ہوتا تھا، سمجھے نا. یعنی فرض کرو سابقہ زمانوں میں جب کہ پیسہ وغیرہ کم ہوتا تھا لوگوں کے پاس، ایک زمیندار کسان ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اناج ہے، گندم ہے، چاول ہے، ایسی چیزیں ہیں. تو وہ کپڑا خریدتا کس کے بدلے میں؟ کچھ گندم دے کر، کچھ چاول دے کر کپڑا خرید رہا ہے. یا اس کے گھر کے کوئی کام کرنے والا ہے تو اس نے کام کیا، کام کرنے والے نے اس کو پیسے دینے کے بجائے کچھ گندم دے دی، کچھ چاول دے دیے. کیا خیال ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ جائز ہے، تجارت ہے. تو یہ بھی بیع ہے. تو شرعی طور پر کیا ہے کہ مال کو مال سے بدلنا، چاہے ادھار بھی کیوں نہ ہو، ضروری نہیں کہ نقد ہے، کیش ہے. ہاں، آپ نے بوتل مجھے پانی کی دے دی اور میں
کہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں آپ کو ٹیشو کا ڈبہ دوں گا، کل دوں گا، ہاں جائز ہے، لیکن جائز ہے کبھی اور کبھی ناجائز بھی ہے، سمجھے نا؟ کبھی جائز ہے اور کبھی ناجائز بھی ہے۔ کیسے ناجائز ہوگا؟ ہاں، کہ آپ نے مجھے سونا دیا کہ یہ سونا اتنے گرام ہے اور اس کی قیمت فرض کرو 500 دینار ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، سونا میں نے رکھ لیا اور کہا کہ کل آ کے اس کی قیمت لے لینا، کیا خیال ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے، نہیں پتا اکثر کو اس کا، اور آج کل یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ہاں، وہ بعض سونا بیچنے والے آپ سے کہہ دیں کہ ہر مہینے ہمیں آپ اتنا جمع کرواتے رہو، مال پیسہ دیتے رہو، اور سال کے آخر میں ہم آپ کو اتنا سونا دے دیں گے، اور آپ دیکھتے ہیں بھی یہ بڑا آسان کام ہے کہ جائے کہ ایک بار کو 500 دینار جمع کر کے دینے کے بجائے ہر مہینے کے 50 دینار دیتا رہو اور سال کے بعد مجھے اتنا سونا مل جائے گا۔ یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ ہاں، آسان کام ضرور ہے لیکن حرام ہے، سمجھے نا؟ لیکن حرام ہے، کیوں؟ کس لیے؟ کہ سونا ہو یا چاندی ہو، اس کا تبادلہ کرنے کے لیے، لین دین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھوں ہاتھ ہو، نقد ہو، اس میں ادھار کرنے کی گنجائش نہیں ہے، سمجھے نا بات؟ اس لیے بوتل کا ٹیشو پیپر کے ڈبے کے ساتھ تو تبادلہ مشکل نہیں، جب بھی کر لیں، آج دے دے، ایک چیز آج لے لیں دوسری کل دے دیں، لیکن سونے کا سونے کے ساتھ، گندم کا گندم کے ساتھ، کھجور کا کھجور کے ساتھ، سمجھے نا؟ ایسی چیزیں، اس کے لیے بعض چیزوں کا ہاتھوں ہاتھ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا وزن میں برابر ہونا بھی ضروری ہے۔ خیر، ہم وہاں پر پہنچے گے تو آپ کو بتائیں گے اس میں تفصیلات کیا ہے، لیکن میں آپ کو صرف مثال دے رہا ہوں۔ تو چاہے ادھار بھی کیوں نہ ہو یا ہمیشہ کے لیے کچھ جائز فائدہ ہو، کیا مطلب؟ ہاں، کیا چیز؟ کیا مطلب؟ ہاں ہاں، کیا چیز؟ ہاں جی، فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرض کرو، فائدے سے مراد یعنی میں آپ کو کسی کام پر لگاتا ہوں، کسی کام پر لگا دیتا ہوں، آپ میرا کام کر رہے ہو اور میں آپ کو اس کی اجرت دے رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے ہو یا کچھ وقت کے لیے ہو، سمجھے نا؟ تو یہ بھی بے میں آتا ہے، یہ بھی کاروبار میں آتا ہے۔ رینٹ ہے، کرایہ ہے، یہ بھی کاروبار بے میں آتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ چیز آپ کسی کی ملکیت میں دیں یا لیں تبھی وہ بے ہوگا۔ ہاں، آپ نے مجھے گھر دیا رہنے کے لیے، اب گھر میری ملکیت میں نہیں ہے، میں گھر سے کیا ہے؟ فائدہ اٹھا رہا ہوں، سمجھے نا؟ میں گھر سے فائدہ اٹھا رہا ہوں رہنے کے لحاظ سے۔ آپ نے مجھے گاڑی پر سوار کیا کہیں پہنچانے کے لیے، میں نے کیا کیا؟ گاڑی سے فائدہ اٹھایا اپنا سفر طے کرنے کے لیے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تجارت ہے، یہ بھی بے ہے، یہ بھی بے میں آتا ہے، سمجھے نا بات؟ اچھا، سود اور قرض کے علاوہ بعض اوقات بے ہی کی شکل ہوتی ہے لین دین کرنے کی، لیکن اس میں سود آ جاتا ہے، جس طرح بھی آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ سونے کا تبادلہ، میں نے آپ سے سونا خریدا، سونا لے لیا، قیمت نہیں دی، قیمت نہ دینا کیا ہے؟ یہ سود ہے، کیونکہ سود کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو جو ہم سبھی عام طور پر جانتے ہیں کہ تھوڑا سونا دے کر زیادہ لیا یا زیادہ دے کر تھوڑا لیا، یہ بھی سود ہے، لیکن سونے کو ہاتھوں ہاتھ نہ لین دین کرنا بھی سود ہے۔ تو اگرچہ یہ لین دین کرنا ہی ہے، یہ کاروبار تجارتی ہے، لیکن حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح قرض بھی کاروبار میں، تجارت میں نہیں آتا، کس لیے؟ کیونکہ وہ قرض جو ہے وہ صرف ایک امانت ہے آپ کے پاس،
میں نے آپ سے قرض لیا 500 دینار کا، وہ قرض میرے پاس میری ملکیت نہیں ہے، میرے پاس صرف ایک امانت ہے، ایک وقت تک آپ کو میں نے واپس کرنا ہے، سمجھے نا؟ تو وہ تجارت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے جو مجھے قرض دیا ہے، آپ کو اس کے پیچھے کوئی اس کا فائدہ نہیں مل رہا، اور تجارت میں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ تجارت کا اصول فائدے پر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہو، اس کے پیچھے مقصد آپ کا کیا ہے؟ کوئی فائدہ حاصل کرنا، جبکہ قرض میں فائدہ حاصل کرنا منع ہے۔ ایو قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے پیچھے کوئی فائدہ ہو وہ سود ہے، سمجھے نا؟ اس لیے قرض کا لین دین کرنا یہ تجارت نہیں ہے۔ اچھا، تجارت کا حکم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا۔ آگے حدیث پڑھیں گے، آگے بھی ہمارے کام آئے گی حدیث، یاد رکھیے اس کو۔ آپ مانتے ہیں کہ دو لوگ آپس میں جب خرید و فروخت کریں تو دونوں معاملہ ختم کرنے اور باقی رکھنے کا اختیار رکھتے ہیں جب تک دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں۔ ان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جدا نہ ہو جائیں، ان کو اپنا معاملہ اختیار ہے کہ ختم کرنے کا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے ان کی ہوئی خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ کاروبار، تجارت کی جا سکتی ہے شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، شریعت کے اصولوں کے مطابق، اور لوگوں کی ضروریات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تجارت حلال ہو، کہ لین دین کرنا، بیع کرنا حلال ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں میرے پاس ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، آپ مجھ سے لیں گے، کچھ چیزیں آپ کے پاس ہے جس کی مجھے ضرورت ہے، میں آپ سے لوں گا، سمجھے نا؟ جسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ہر انسان چاہے بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، ہر انسان جو ہے ہر وقت ہر چیز کا مالک نہیں ہوتا، لازماً اس کو دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کی ضرورت ہوتی لینے کی۔ اب دوسروں کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو لینے کے لیے لازماً کچھ، یعنی کہ ان کو دینا پڑے گا، قیمت دے گا تو ملے گی، ویسا تو نہیں ملے گی۔ ہاں، بعض اوقات آپ کو کوئی ویسے ہی گفٹ کر دیتا ہے، ہدیہ دے دیتا ہے، کیا ہدیہ گفٹ بھی کاروبار ہے؟ ہاں، وہ تجارت نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہے، سمجھے نا بات؟ ہدیہ، گفٹ، عطیہ، وراثت، یہ کاروبار، یہ تجارت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ بغیر معاوضے کے مل رہی ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی چیز ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، یہ پانی آپ کی ملکیت ہے، مجھے ضرورت ہے، تو یا تو آپ مجھے گفٹ دے دیں، ویسے ہی ہدیے کے طور پر دے دو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے ضرورت ہے، میں کیا کروں گا؟ آپ سے خریدوں گا۔ تو انسان کی ضرورت ہے، تجارت کرنا انسان کی ضرورت ہے، تو یہ ضرورت بھی اس بات تقاضا کرتی ہے کہ تجارت اور کاروبار حلال ہو، جائز ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ واقعی یہ جائز چیز ہے۔ تو یہ تھا تجارت کے بارے میں، اس کی تعریف، اس کا حکم۔ دوسرا مسئلہ ارکان تجارت، علماء بعد ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جن کی کوئی عملی لحاظ سے کوئی بڑا فائدہ یا ان چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ تجارت کے 3 ارکان ہیں کہ سودا کرنے والا، عقد کرنے والا، یعنی خریدار یا بیچنے والا، جس چیز پر عقد ہوا ہو، یعنی جس چیز کا سودا کیا ہے، اور جن الفاظ سے سودا کیا ہے۔ آپ بیچنے والے ہیں، میں خریدنے والا ہوں، ایک۔ دوسرا، سودا کس چیز کا ہے، کیا چیز لے دے رہے ہیں، دوسری چیز، اور لیتے دیتے ہوئے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، ہاں، الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لازماً آپ یہ کہیں کہ میں نے آپ کو یہ چیز بیچی، آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ چیز خریدی، جس طرح کہ ہم نے نکاح میں پڑھا تھا، ایجاب و قبول، سمجھے نا؟ کہ جو لڑکی کا، عورت کا ولی الامر ہے، کیا کہے کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا،
اور دلہا کیا کہے کہ میں نے تمہاری بیٹی کا نکاح قبول کیا، تو جس طرح اس میں ایجاب و قبول ہے، یہاں پر بھی ایجاب و قبول ہونا ضروری ہے بعض علماء کے نزدیک۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے، آگے آپ پڑھ رہے ہو کہ لفظ بیع المعاطات، یہ نیچے دیکھیے ذرا، بیع المعاطات کیا معنی؟ معاطا معنی آتا ہی ہوتی، کیا معنی؟ دینا۔ دینے کا معنی کیا ہے؟ آپ سپر مارکیٹ جاتے ہو، ٹرالی پکڑتے ہو، جو سامان آپ کو چاہیے اس پہ رکھتے جاتے ہو، اس کے بعد کاؤنٹر پہ آتے ہو، کاؤنٹر پہ سامان اتارتے ہو، وہ کاؤنٹر پہ کھڑا آدمی آپ کے سامان کا ریٹ لگاتا ہے، اور آپ کا بل اسکرین میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ یا تو کیش نکالتے ہو یا کارڈ نکال کے اپنا بل پے کر دیتے ہو۔ نہ اس نے ایک لفظ بولا نہ آپ نے کوئی لفظ بولا۔ کیا خیال ہے؟ کاروبار ہو گیا نہیں ہوا؟ ہاں جی، بعض علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے کہ لازماً آپ کہیے کہ میں نے یہ چیز آپ سے خریدی، وہ یہ کہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز اتنے کی بیچی، سمجھے؟ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جائز ہے، صحیح ہے کہ جائز ہے بیع المعاطات۔ معاطات کا معنی جس سے میں نے مثال دی ہے، آپ تنور پر جاتے ہو، وہ مجھے اتنی روٹی چاہیے، وہ اتنی روٹی آپ کو پکا کے لگا کے دے دیتا ہے، آپ پیسے وہاں پر رکھ دیتے ہو، اس کو پکڑا دیتے ہو بغیر کوئی بات کہے اور چلے جاتے ہو، بیع المعاطات ہے۔ اور جس سے میں نے پہلے مثال دی ہے تو یہ جائز ہے، صحیح ہے، یعنی خرید و فروخت کے لیے کوئی الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر بولے آدمی تو جائز ہے، کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ چیز بیچی، دوسرا کہتے میں نے خریدی، لیکن یہ ایسا کہنا کوئی ضروری، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کہنے کا کوئی حکم آیا ہے قرآن و حدیث میں۔ مخصوص الفاظ بھی نہیں کہ آپ لازم یہ لفظ کہو۔ تو علی کل حال تو بغیر یعنی کہ کچھ بولے بھی ایجاب و قبول کے بغیر بھی خرید و فروخت ہو جاتی ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، بشرطے کہ دونوں کی رضامندی ہو، بشرطے کہ دونوں کی، خریدنے بیچنے والے دونوں کی رضامندی ہو۔ ہاں یہ بوتل آپ کہہ دیں کہ میں نے بھی دینی ہے آپ کو 500 فلس کی، میں کہوں کہ میں تو 200 فلس کی لوں گا، اور میں 200 فلس رکھ کے چل دیتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہاں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز ہے۔ ہاں جب تک وہ کہہ نہ دے کہ ٹھیک ہے ابھی مشکل نہیں، یا کہے چل لاؤ بھی، یعنی آپ کے اس 200 فلس پر وہ راضی ہو گیا، رضامندی کا اس نے اظہار کر دیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فرض کرو وہ 500 فلس ہی لینے پر مصر ہے اور آپ 200 فلس اس کو دے کر چلے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، سمجھے نا؟ آپ کا فرمان انما البیع عن تراض، کہ خرید و فروخت جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے ہے۔ تو اچھا، تیسرا مسئلہ خرید و فروخت میں یا تجارت میں گواہ بنانا۔ دیکھیے مسائل کو، کیا گواہ بنانا بھی ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب تم خرید و فروخت کرو تو کیا کرو؟ اشہدوا، گواہ بناؤ۔ الاصل فی الامر، ہاں اصول فقہ لائیے یہاں پر، الاصل فی الامر الوجوب، اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہا ہے، امر ہے، تو کیا ہوگا پھر؟ واجب ہوگا نا؟ کیا خیال ہے؟ واجب ہوگا کہ گواہ بناؤ، واشہدوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، اور اصل فی الامر الوجوب، اصل تو اگر حکم آ جائے تو واجب ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا واجب ہے؟ نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی 282 آیت نمبر یہ ہے، اور 83 میں کیا فرماتا ہے؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، کہ گواہ بنانا ضروری نہیں ہے اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے، یعنی میں آپ سے کچھ چیز ادھاری لی یا نقد بھی لی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو ڈیلنگ کی ہے صحیح کی ہے، اور آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، مجھے آپ پر ہے، تو ٹھیک ہے، گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ جس کے پاس امانت یعنی جو حق جس کا ہے دوسرے کو ادا کرے. تو آیت کا ایک آیت جو ہے حکم دیتی ہے گواہ بنانے کا، اور دوسری آیت میں اس گواہ نہ بنانے کی اجازت دی گئی ہے. یہاں پر ہمیں آپ اس مثال کو ذرا مد نظر رکھیے، انشاءاللہ اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ اصل تو امر کے اندر وجوب ہوتا ہے، لیکن کب جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا، کہ جب کوئی دوسری دلیل یا کوئی دوسری چیز اس کو اصل وجوب سے ہٹا دے، پھیر دے. پہلی آیت کے اندر اشہدو امر ہے، حکم ہے جو وجوب کی دلیل ہے، اور اس کو وجوب کو کس نے ختم کیا؟ دوسری آیت میں کہ نہیں اگر تمہارے ایک دوسرے پر اعتماد ہے تو کوئی بات نہیں، ضروری نہیں. سمجھے نا؟ اس کا معنی یہ ہوا، اسی لیے شروع کیا گیا کہ خرید و فروخت میں گواہ بنانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے. خرید و فروخت میں تجارت میں گواہی قائم کرنا مستحب ہے، واجب نہیں. واجب نہ ہونے کی دلیل یہ ہے. اسی طرح آگے آپ کو ایک حدیث پیش کی گئی، ذرا دیکھیے. ہمارا ابن خزیمہ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور دیہاتی کو اپنے پیچھے آنے کو کہا، گھوڑا لے کے پیچھے آؤ، میں تمہیں قیمت دیتا ہوں. یعنی مقصد تھا کہ گھر میں آئے گا تو گھر سے اس کو قیمت دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے ہوئے آگے چلے گئے، اور دیہاتی آہستہ آہستہ پیچھے سے گھوڑے کو لا رہا تھا. اب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خریدا ہوا ہے، تو لوگ اس دیہاتی سے گھوڑے کا سودا کرنے لگ گئے. تو دیہاتی کو جو ہے وہ ریٹ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مل گیا. تو آپ سے کہنے لگا، حدیث یہاں پر مختصر ذکر کی ہے لیکن تفصیل حدیث کی یہ ہے کہ پیچھے سے دیہاتی آپ کا آواز دیکھ کے کہنے لگا کہ آپ نے گھوڑا خریدنا ہے تو خریدو ورنہ کسی اور کو بیچتا ہوں. میں تو تم سے خرید لیا بھائی، میں نے تم سے خرید لیا ہے، لیکن چونکہ آپ نے گواہ نہیں بنایا تھا. تو اس میں ہمیں ایک تو دلیل یہ ملی کہ بغیر گواہ بنائے بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے اور جائز ہے. اور دوسری دلیل یہ بھی ملی کہ گواہی قائم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. کیا آپ نے اگر گواہ بنایا ہوتا تو دیہاتی کو بدو کو بات کہنے کی گنجائش ہوتی کہ میں نے آپ نے لینا تو لو. سمجھے نا؟ اسی لیے گواہی قائم کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ بعد میں اگر کوئی اختلافات ہوں تو گواہی جو ہے اس اختلاف کو ختم کرنے اور جو حقدار ہے اس کو حق ملنے کا، اس کو حق دینے کا لیے یعنی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. وہ گواہی چاہے وہ دو گواہوں کے انداز سے ہو یا بعض اوقات لکھنے کے انداز سے ہو. اس کو اللہ نے سورت اپنے جو آیت المدائنہ ہے، دین کی آیت ہے، اس میں لکھنے کا حکم بھی دیا ہے. اسی لیے تاکہ لکھا ہوگا تو بعد میں کسی اختلاف کے موقع پر جو ہے وہ لکھا ہوا کام آ سکتا ہے اور حقیقت بیان ہو سکتی ہے. تو خیر کہنے کا مقصد اس حدیث سے پتہ چلا کہ گواہی اپنے قائم کرنا تجارت پر ضروری نہیں، بلکہ اس کے بغیر بھی خرید و فروخت کی جا سکتی ہے. لیکن گواہی قائم کرنا چاہیے جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ جس میں بعد میں کسی اختلاف کا خطرہ ہو. جس طرح کہ یہاں پر دیہاتی کا مسئلہ تھا، تو اگر گواہی قائم ہوئی ہوتی تو دیہاتی کو اس طرح کی بات کہنے کی گنجائش نہ ہوتی کہ آپ نے خریدنا ہے تو خریدو. اچھا، اسی طرح صحابہ کرام اپنے وقت میں بازاروں میں خرید و فروخت کیا کرتے تھے، اور یہ بات کہیں بھی منقول نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گواہ بنانے کا حکم دیا کرتے. یعنی گواہی مستحب کیوں ہے، واجب کیوں نہیں، اس کی دلیلیں ہم نے ایک تو ایسے بھی ذکر کی، دوسری حدیث سے بھی ذکر کی، اور عقلی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی صحابہ کرام کا عمل کہ وہ ہر روز صبح و شام ہر وقت ان کی خرید و فروخت ہوتی رہتی تھی بازاروں میں. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت حکم دیتے کہ کوئی بھی چیز تم نے خریدی ہے تو آدمی گواہ بناؤ؟ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اور ویسے بھی اس میں مشقت ہے، مشکل ہے کہ انسان ہر وقت چیز کو، کوئی بھی چیز خریدے یا بیچے اس پر گواہ قائم کرے. اس میں مشقت ہے. اور اسلام اور شریعت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تیسیر پر ہے، آسانی پر ہے. سمجھے نا؟ آسانی پر ہے، نہ کہ مشقت پر ہے. لیکن
اگر خرید و فروخت کسی ایسی چیز کی ہو کہ جو بڑی قیمتی چیز ہے، کہ جس میں بعد میں ممکن ہے کوئی اختلاف کھڑا ہو سکتا ہو، تو وہاں پر گواہی قائم کرنا چاہیے، واجب ہوگی، اور خصوصاً اگر ادھار کی شکل میں ہے۔ اگر کچھ چیز ادھار کی شکل میں ہے، ہاں اگر نقد ہے تو ممکن ہے اس پر بعض اوقات کوئی اختلاف پیدا ہونے کے امکانات کم ہوں، لیکن پھر بھی اگر قیمتی چیز ہے تو اس کی گواہی، اور گواہی سے مراد ضروری نہیں ہے کہ لازماً کو لوگوں کو لاؤ، بعض اوقات جس طرح بتایا نا کہ کوئی چیز تحریراً لکھ دی جانا، اور خصوصاً آج کے دور میں کیا ہے، آپ کے انوائس آپ کی ملتی ہے، رسید آپ کو جو مل جاتی ہے، کیا ہے یہ اسی تحریر کی شکل میں ہے، سمجھے نا؟ یعنی آج کے دور میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سابقہ دور میں نہیں تھیں، لیکن وہ جو سابقہ دور میں گواہی یا تحریر کا انداز تھا اسی کی جگہ پر ہے، اسی کے کیا مقام ہے۔ تو آپ نے فرض کرو کوئی 1000 دینار کی چیز خریدی، اور اس چیز کے ساتھ آپ کو اس کی رسید دے دی گئی کہ آپ نے اس کی پیمنٹ کر دی ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے، اور اس کے اندر اس کی جو چیز آپ نے خریدی ہے اس کی کچھ نہ کچھ اس کی لکھا بھی ہوا ہے کہ کیا اس کی کوالٹی ہے، کیا اس کا، یعنی ساری اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں کچھ، تو یہ کیا ہے، یہ سارا اسی میں آ جاتا ہے جس طرح کہ آپ نے اس کی تحریر کر دی ہے، تو یہ اسی کے کیا مقام ہے۔ چوتھا مسئلہ، خرید و فروخت میں اختیار۔ کتنا ٹائم ہو گیا ہمارا؟ ہاں 9 تو ہو نہیں، 10 سے شروع کیے ہوئے۔ چوتھا مسئلہ خرید و فروخت میں، 32 منٹ، چلیے تھوڑا سا لے لیں، 10 منٹ۔ خرید و فروخت میں اختیار یا خیار، حدیث کے اندر خیار کا لفظ ہے اور جس کا معنی اختیار ہی ہے، سمجھے نا؟ اختیار یا خیار کا معنی خریدار اور بیچنے والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنا کیا ہوا سودا، جو چیز انہوں نے خریدی یا بیچی ہے، جن پر ایگریمنٹ کیا ہے، اس کو جاری رکھیں یا اس کو کینسل کر دیں، ختم کر دیں، سمجھے نا؟ میں آپ سے موبائل خریدا اور خریدنے کے بعد مجھے دیکھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو میں اپنے سودے کو کینسل کرنا چاہتا ہوں، یا آپ نے موبائل مجھے بیچ دیا، بیچنے کے بعد آپ کو احساس ہوا کہ آپ کو تو خود اس کی ضرورت تھی، آپ نے بیچنے کی غلطی کی ہے، تو آپ کو اختیار دیا جائے گا کہ آپ اس اپنے کیے ہوئے سودے کو کینسل کر دیں اور اپنی چیز کو واپس لے لیں۔ مجھے اختیار دیا جا سکتا ہے کہ میں خریدی ہوئی چیز کو واپس کر دوں اور سودا کینسل کر دوں، اس کو کہتے ہیں اختیار یا خیار، سمجھے نا؟ اور یہ بھی انسان کے بعد کا ضرورت ہوتی ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ بیچنے والے کو بھی بیچنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں بیچنا چاہیے تھی، یا کم قیمت بیچ دیا میں نے، خریدنے والے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی یا زیادہ قیمت میں نے خرید لیا ہے۔ تو اس لیے شریعت کی جو خوبیاں ہیں اس میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدنے والے بیچنے والے کو اختیار اور خیار دیا ہے کہ اپنے کیے ہوئے سودے کو کینسل کر دیں، منسوخ کر دیں، لیکن اس کی لمٹ رکھی ہے، اس کی لمٹ رکھی ہے۔ لمٹ اس کی کیا ہے؟ آئیے دیکھیے لمٹ کیا ہے۔ اختیار کی قسمیں یا خیار کی قسمیں مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کو ایٹومیٹکلی حاصل ہے، بغیر کچھ کہنے کے، بغیر کچھ شرط لگائے، وہ کیا ہے؟ خیار المجلس۔ خیار المجلس، مجلس کے معنی کہ آپ کا جہاں پر آپ اکٹھے ہیں، جمع ہیں، ضروری کے بیٹھے ہوں، ضروری کے کوئی ڈرائنگ روم ہو۔ مجلس کا معنی کہ خریدنے والا بیچنے والا جب تک ایک ساتھ ہیں۔ میں نے آپ سے موبائل خریدا اور موبائل خریدنے کے بعد ہم بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے، گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی، اور الگ ہونے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے، یا تو میرے دل میں آیا کہ موبائل میں نہ لوں، یا آپ کے دل میں آیا کہ نہ موبائل نہ بیچوں،
تو یہ ہم دونوں کو اختیار ہے کہ جب تک الگ نہیں ہوئے، جدا نہیں ہوئے، خریدنے والے بیچنے والے دونوں کو اختیار ہے کہ اپنا کیا ہوا سودا کینسل کر دیں، اس کو منسوخ کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں خیار المجلس۔ مجلس کے معنی کہ جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں، چاہے وہ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ دونوں چل رہے ہیں، گاڑی پہ سوار ہیں، کچھ بھی ہے، جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں، خریدنے والا بیچنے والا، سمجھے نا، اس کو کہتے ہیں خیار المجلس۔ اور یہ شریعت نے آپ کو حق دیا ہوا ہے بغیر آپ کے کسی شرط لگانے کے، خود بخود آپ کو حق حاصل ہے۔ ہاں جب جدا ہو گئے تو بیع جو ہے اور جو لین دین ہے وہ فائنل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد میں مجھے اختیار ہے کہ میں واپس کروں، آپ کو اختیار ہے کہ واپس لیں، الا یہ کہ ہم آگے پڑھیں گے اقالہ کا لفظ، کہ یعنی کہ دوسرا شخص اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، ٹھیک ہے کبھی میں اگر آپ نہیں چاہتے دینا تو نہ دو، واپس لے لو، مشکل نہیں، سمجھے نا، اس کی اپنی خوشی سے کر دے۔ لیکن شرعی طور پر جو حق ہے وہ کب تک ہے؟ جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں خیار المجلس۔ تو جب تک دونوں ایک ساتھ ہیں ان کو اپنا سودا کیا ہوا ختم کرنے کی اختیار ہے، جس طرح حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ایسے ٹھیک ہے صفحہ نمبر 4 پہ، البیعان بالخیار، کہ خریدنے والا بیچنے والا دونوں اختیار سے، دونوں کو اختیار ہے، یعنی کہ سودا کینسل کرنے کا، جاری رکھنے کا، ما لم یتفرقا، کیا معنی؟ کہ جب تک دونوں جدا نہیں ہو جائیں، جب تک دونوں الگ نہیں ہو جائیں۔ الگ ہو گئے، آپ اپنے گھر کو چلے گئے، میں اپنے گھر، ہاں سودا مکمل ہو گیا، اب کینسل کرنے کا چانس نہیں رہا۔ یہ ہے خیار المجلس جو اللہ نے، شریعت نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ دوسری قسم ہے خیار شرط۔ خیار الشرط، خیار الشرط کیا ہے؟ کہ سودا کرنے والا یا لینے والا، یا سودے کرنے والے، لینے والا، دینے والے، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط لگا لے کہ میں نے آپ سے موبائل خریدا ہے لیکن میں 3 دن تک دیکھتا ہوں یہ کیسا ہے، میں اس کو چیک کرتا ہوں، اگر تو مجھے اچھا لگا تو ٹھیک ہے لے لوں گا، ورنہ واپس کر دوں گا 3 دن تک، 4 دن تک، 5 دن کا، جو بھی آپ کی طے ہو جاتا ہے، سمجھے نا۔ بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھو، آپ کو میں 3 دن دیتا ہوں، 2 دن دیتا ہوں، آپ اس کو چیک کرو، اگر آپ کو اچھا لگے تو لے لو، سمجھے نا۔ تو یہ خیار الشرط، شرط کا معنی کہ خود وہ شرط رکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جدا ہونے کا، اکٹھے ہونے کا کوئی چکر نہیں ہے، آپ نے جو طے کیا ہے آپس میں، اس حد تک آپ کو اجازت ہے، اس مدت کے اندر آپ جو ہے اس چیز کو چاہو تو کینسل کر دو، چاہو تو اس کو چلنے دو، فائنل کر دو، سمجھے نا۔ لیکن مدت ختم ہو گئی تو سودا فائنل ہو گیا۔ فرض کرو میں نے 3 دن کا کہا تھا کہ 3 دن تک میں دیکھتا ہوں موبائل کو، اگر مجھے اچھا لگا تو ٹھیک ہے، 3 دن مکمل ہو گئے، میں نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا تو ہمارا سودا جو ہے فائنل ہو گیا، کینسل نہیں ہوا، سمجھے نا بات۔ یعنی جو ہم نے شرط رکھی تھی مدت کی، مدت ختم ہو گئی، اتنی ختم ہونے کے ساتھ ہی ہمارا سودا یا تو ہم نے کینسل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کینسل کیا تو وہ آٹومیٹیکلی فائنل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خیار الشرط۔ اچھا، تیسری قسم ہے خیار عیب۔ خیار عیب کیا ہے؟ کہ یہ وہ حق ہے جو سامان میں کوئی خرابی پائے جانے کی صورت میں خریدار کو ملتا ہے، خریدار کو ملتا ہے، جو لینے والا اس کو، بیچنے والے کو نہیں، کیونکہ عیب کس کو پتہ ہوگا، یا کہ کس کے سامنے آئے گا؟ خریدار کے سامنے، جبکہ بیچنے والے نے اس کی نشاندہی نہ کی ہو اور بیچنے والے کو اس کا علم نہ ہو۔ دیکھیے شرطیں کیا ہے، اور ایسی خرابی ہو جس کی وجہ سے سامان کی قیمت میں کمی واقع ہو، اور اس عیب کو جاننے کے لیے معتبر اور تجربہ کار تاجر کی سے رجوع کیا جائے گا۔ ہاں، خیار شرط میں، خیار عیب میں تھوڑا دیکھیے کیا تفصیلات ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں کہ میں نے آپ سے موبائل خریدا، اور موبائل خریدنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس موبائل کے اندر کوئی فالٹ ہے، کوئی خرابی ہے، جو خرابی آپ نے بتائی نہیں ہے۔ اگر آپ نے بتا دی تو پھر مجھے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے،
آپ نے بتا دیا کہ اس موبائل کے اندر بھی یہ خرابی ہے، دیکھ لو آپ نے لینا تو لے، پھر بھی میں نے لے لیا، پھر مجھے یہ اختیار نہیں ہوگا، خیال ایپ مجھے نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے مجھے دے دیا، نہیں بتایا کہ اس میں کیا خرابی ہے، آپ نے مجھے گاڑی بیچ دی اور نہیں بتایا کہ گاڑی کے اندر کیا فالٹ ہے، سمجھے نا؟ اور مجھے گاڑی چلانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے، یا کسی کو کہنے کو چیک کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر تو یہ فالٹ ہے، ہاں پھر مجھے یہ خیال حاصل ہوگا کہ میں گاڑی آپ کو واپس کروں۔ لیکن گاڑی بیچتے ہوئے آپ نے بتا دیا کہ اس کے اندر یہ فالٹ ہے، پھر مجھے اختیار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے نشاندہی نہیں کی اور نہ مجھے علم تھا۔ ہاں بعض اوقات آپ نے تو نہیں بتایا گاڑی میں یہ فالٹ ہے، لیکن مجھے پہلے سے پتا تھا کہ گاڑی کے اندر یہ فالٹ ہے، لیتے ہوئے ہی پھر بھی میں نے لے لی، پھر بھی مجھے یہ اختیار نہیں ہوگا۔ نہ آپ نے بتایا نہ مجھے پتا تھا، پھر اختیار ہوگا۔ اچھا، تیسری شرط کیا ہے؟ کہ فالٹ بھی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس میں کمی پیدا ہو، اس میں واقع ہی اس کی قیمت کم ہو جائے۔ گاڑی میں آپ سے خریدی، فرض کرو 2000 دینار کی، اور فالٹ اتنا بڑا ہے کہ جس میں فرض کرو 100 دینار 200 دینار کی کمی ہو رہی، تو پھر مجھے اختیار ہے کہ میں اس فالٹ کی وجہ سے، نقصان کی وجہ سے گاڑی واپس کروں۔ لیکن اگر آپ نے بتا دیا یا مجھے پہلے سے پتا تھا، یا یہ ہے کہ اس کے فالٹ تو ہے لیکن اس میں کوئی قیمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھے نا، قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر بھی اختیار نہیں ہوگا، پھر بھی اختیار نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے جو خیار عیب ہے۔ خیار عیب ہے تو یہ ان حالات میں ثابت ہوگا کہ جب مجھے نہ پتا ہو، آپ نے بتایا نہیں، اور عیب ایسا ہو جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق پڑ جاتا، تو تب جو ہے مجھے اس خیار کو، یعنی یہ خیار حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گاڑی خریدی میں نے، اور گاڑی خریدنے کے بعد ہفتہ 10 دن مہینہ چلاتا رہا، تب جا کر اس کا فالٹ ظاہر ہوا۔ آج کل بعض اوقات بڑے بڑے یعنی کہ دھوکہ باز، چال باز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بعض اوقات ایسی چیز لگا دیتے ہیں چھوٹی موٹی کہ جس میں وہ فالٹ ظاہر نہ ہو، ہفتہ 10 دن آپ چلاتے بھی رہے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا فالٹ اس کے اندر ہے، لیکن چند دن کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کے اندر تو یہ خرابی پہلے سے تھی، لیکن آپ کے ساتھ دھوکہ دیا گیا ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ ہاں، پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ اختیار صرف خریدار کو حاصل ہوگا اگر وہ چاہے تو معاملہ جاری رکھے، یعنی خرابی اگر ظاہر ہوگی، چاہے تو اس کو چلا دے اور خرابی کے برابر اس کا عوض لے لے، جو خرابی ہے اس کے بدلے میں جتنا فرق پڑتا ہے وہ لے لے، اور چاہے تو اس کو چیز کو واپس کر دے، سمجھے نا؟ اچھا، چوتھی قسم کیا ہے؟ خیار تدلیس، یہ آخری قسم ہے، خیار تدلیس۔ تدلیس کے معنی دھوکہ، تدلیس کے معنی دھوکہ، اور یہ جس ابھی گاڑی کی میں مثال دی ہے، یہ اس میں آتا ہے کہ کسی نے خرابی، گاڑی کے اندر خرابی تھی، اس کے اندر ایسا معاملہ کیا ہوا تھا کہ جس وجہ سے وہ خرابی ظاہر نہ ہوئی، اور یہ خصوصاً آتا ہے حدیث میں جس طرح آ رہا ہے کہ آپ نے کوئی گائے خریدی دودھ کے لیے، تاکہ گائے سے دودھ حاصل کریں، بیچنے والے نے کیا کیا کہ گائے کا 2-3 دن سے دودھ نکالا ہی نہیں، دودھ رکا ہوا ہے، اور جب دودھ نہیں نکالا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر دودھ اس کے اندر جمع ہوگا، اس کے جو تھن ہیں وہ خوب ان کے اندر دودھ جمع ہو جائے گا، اور دیکھنے والے کو سمجھ آئے گی کہ بہت دودھ دینے والی ہے، اور پہلی بار جب دودھ نکالے گا ظاہر بات دودھ جمع ہوا ہے، وہ 2-3 دن کا دودھ ایک ساتھ نکلے گا، سمجھے نا؟ تو کیا سمجھے گا کہ بڑا دودھ دیتی ہے، لیکن جب دوسری بار جا کے نکالے گا تو اصل حقیقت پتہ چل جائے گی کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسرات، مسرات سواد کے ساتھ، کہ جس کا دودھ جو ہے جمع کیا گیا ہو۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تسر الابل والغنم، کہ اونٹ یا اپنے اونٹیوں اور بکریوں کے دودھ نہ جمع کرو، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظارين بعد ان يحلبها، کہ جس نے اس طرح کے جانور کو خریدا اس کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو دھوکہ کیا گیا ہے، سمجھے نا؟ آپ مانتے کہ پھر اس کو اختیار ہے،
چاہے تو اس کو رکھ لے اگر اس کو رکھنے پر راضی ہو، اور چاہے تو اس کو واپس کر دے. اچھا واپس کر دے گا، لیکن جو دودھ نکالا ہے وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ہاں دودھ پینے والے کو، یعنی پی لے وہ. ہم آتے ہیں کہ دودھ نکالا جو ہے اس کے بدلے میں 1 سا اس کو کھجور دے. یعنی فرض کرو آپ نے گائے خریدی یا بکری خریدی اور اس میں 2-3 دن کا دودھ اس نے جمع کیا ہوا تھا، نہیں نکالا تھا، آپ نے نکالا دودھ، تو دودھ نکالا تو اس کے بعد جب دوبارہ آپ نے دودھ نکالا تو ظاہر بات پتہ چلا کہ یہ تو دھوکا ہوا ہے. پھر آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا. تو اب پہلا دودھ تو آپ استعمال کر چکے نا بھی. تو کہ سابقہ زمانوں میں خاص طور پر دودھ کو محفوظ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی، وہ فوراً استعمال ہوتا تھا. اب جو دودھ آپ نکال چکے ہیں اس کے لیے کیا کریں؟ یا تو آپ اس کو رکھ لیں تو ٹھیک ہے، اگر واپس کرنی ہے تو آپ آتے ہیں آپ اس کو واپس کر دیں، اور ساتھ ہی 1 سا کھجور جو آپ نے دودھ نکالا اس کے بدل میں اس کو واپس کریں. اس کو کہتے ہیں بیع التدلیس، کہ اگر کسی چیز میں کوئی دھوکہ کیا گیا ہے، اس میں کوئی فالٹ تھا، اس فالٹ کو چھپایا گیا ہے، تو اس کو پھر اس طریقے سے جو ہے اس کو واپس کیا جائے. اس میں گاڑیاں وغیرہ بھی ہیں، گاڑی پرانی ہے اس کو پینٹ شینٹ کر کے سمجھے نا تو خوب جو ہے چمکا دیا اور بہت اچھے انداز سے اس کو پیش کر دیا. اور جس طرح بتایا ہے کہ بعض اوقات اندر بھی کوئی خرابی ہوتی ہے، فالٹ ہوتے ہیں انجن وغیرہ کے بھی، اس کو بھی وقتی طور پر جو ہے ایسا معاملہ کیا کہ وہ ظاہر نہ ہو اور بعد میں پتہ چلا اس دھوکے کا. تو پھر کیا ہے، آدمی چاہے تو اس کو اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو اس کو واپس کر دے. اب واپس کرے گا فرض کرو 1 ہفتے کے بعد، ہفتہ بھر تو آپ نے گاڑی استعمال کی نا، اب کیا کریں؟ 1 سا کھجور دیں؟ ہاں جی، اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ 1 ہفتے کے اندر گاڑی کا استعمال کیا ہوا ہے اور اس کی کتنا یعنی کہ معاوضہ بن سکتا ہے. یعنی کیونکہ حدیث کے اندر جو بکری اونٹنی کا تو سا کھجور کا آ گیا نا، یہاں پر تو سا کھجور نہیں ہوگی. تو وہی نا عرف کے مطابق دیکھا جائے گا کہ 1 ہفتے کے اندر گاڑی کا جو استعمال ہوا ہے، کتنا استعمال ہوا ہے، اس کی کیا اجرت بن سکتی ہے، اس کو واپس کی جائے. سمجھے نا؟ چاہے تو آپ رکھ لیں اور اس میں جو اگر فالٹ ہے اس فالٹ کی قیمت اس سے لے لیں، سمجھے نا، یہ بھی آپ کا حق ہے. اور چاہے تو اس کو واپس کر دیں، اور جو آپ نے گاڑی کا فائدہ اٹھایا اس ہفتے کے دوران یا 10 دن کے دوران جو بھی ہے اس کا جو معاوضہ بن سکتا ہے آپ اس کو واپس کر دیں. تو یہ ہے 4 طرح کے اختیار یا خیار. کون کون سے ہیں؟ خیار المجلس جو آپ کو پہلے سے ہی حاصل ہے، جب تک اکٹھے ہیں اس وقت تک آپ کو حق ہے کہ سودے کو جاری رکھیں. جب الگ ہو گئے تو اس کو کینسل کرنے کا موقع ختم ہو گیا. اور دوسرا خیار الشرط کہ آپ نے یعنی کہ پہلے سے طے کر لیا کہ اتنے دن کے لیے دیکھوں گا، یہ خیار الشرط ہے. اور تیسرا خیار العیب کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے تو تب. اور چوتھا خیار التدلیس کہ اس میں کوئی دھوکہ کیا گیا ہو، سمجھے نا، دھوکہ کیا گیا ہو. تو یہ تھے آج کے ہمارے مسائل کہ کاروبار کیا ہوتا ہے، تجارت کی تعریف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہے، اور اس کے یعنی کہ اس کا حکم کیا ہے تجارت کا کہ جائز ہے اور انسان کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہم نے خیار کے بارے میں پڑھا کہ خیار کے کیا کیا قسمیں ہیں. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. ہاں جی اونچی آواز سے. ہاں ہم آگے پڑھیں گے، یہ حرام ہے. جب سودا ہو چکا تو کسی اور کو حق نہیں کہ آپ کے کیے ہوئے سودے پر دوبارہ سودا کرے. ولا یبیع علی بیع اخیہ، سمجھے نا. جب سودا ہو گیا، بلکہ بیع تو بات کی بات ہے، حتیٰ کہ جب سودا ہو رہا ہے، قیمت طے ہو رہی ہے، اس وقت بھی کسی کو حق نہیں کہ آپ کے سودے کے اندر آ کے وہ زیادہ کرے، سمجھے نا. تو اس لیے یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے. بارک اللہ فیک.